ارطغرل غازی، جس نے اسلام کے نام پہ ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اپنی پوری زندگی اسلام دشمن عناصر سے لڑتا رہا، جس نے عثمان غازی کی عثمانی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی، اور جس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے عثمانیوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ ویورز، آج ہم عثمانی سلطنت کے جد امجد ارطغرل غازی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ ارطغرل غازی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ کون سے نبی سے ملتا ہے؟ کیا ارطغرل غازی اور چنگیز خان کی پشتوں میں کوئی تعلق تھا؟ ارطغرل غازی کا کائی قبیلے کی بنیاد کب اور کس نے رکھی، اور یہ قبیلہ اسلام کیسے لایا، اور ترکوں کو ترک کیوں اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ میں ہوں حافظ انان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فریگرنس آف اسلام چینل۔ ویور، ترکوں کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جن کی پوری قوم اللہ کی طرف سے ایک عظیم سیلاب میں تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کو آباد کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا۔ حام کو افریقہ، شام کو ایران اور یافیز کو موجودہ رشیا کے دریائے ولگا کے کنارے بھیجا۔ حضرت یافیز کے 8 بیٹے تھے۔ حضرت یافیز کی موت کا نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بیٹوں کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ ان کے بعد اپنے بڑے بھائی یعنی ترک کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں۔ ترک قیادت سنبھالنے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ موجودہ کرغزستان کے علاقے میں آباد ہوا۔ ترک کے نام سے ہی حضرت یافیز کی تمام اولاد کا نام منسوب کر کے ترک رکھا گیا، اور پوری دنیا میں بسنے والے ترک نسل انہی کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی ترکوں کا شجرہ ترک سے یافیس اور پھر نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ترک کے 4 بیٹے تھے اور ان کے بعد ان کا سب سے بڑا بیٹا توتک ان کا جانشین بنا۔ توتک سے 3 نسلیں آگے النجا خان آتا ہے، جس کے 2 جڑواں بیٹے منگول اور تاتار تھے، جنہوں نے اپنی باقی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، جس کے بعد ترکوں کے 2 قبیلے منگول اور تاتاری وجود میں آئے۔ ویورز، ارطغرل غازی کی نسل النجا خان کے بڑے بیٹے منگول سے چلتی ہے، اسی وجہ سے کچھ مورخ چنگیز خان کو ترکوں کی نسل سے مانتے ہیں۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کرہان، اورہان، کارا خان اور کر خان تھا۔ ترک نسل کارا خان تک پہنچ کر اللہ اور دین کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی اور اسلام چھوڑ چکی تھی۔ انہی وقتوں میں کارا خان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوغوز رکھا گیا۔ اس بچے نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو اسلام لانے پہ قائل کیا، تاہم اس کی ماں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئی۔ جوانی کی عمر تک پہنچ کے اوغوز خان نے کئی جنگیں کی اور موجودہ دور کے سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ترکی، منگولیا اور جنوبی رشیا کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اپنی زندگی کے درمیانی سالوں میں 2 عورتوں سے پیار ہو گیا اور ان دونوں عورتوں ہی سے اس نے شادی کر لی۔ اوغوز خان کی ان دونوں بیویوں سے 3 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی اوجوکلار سے گوزک خان، داغ خان اور دنیز خان تھے، جبکہ دوسری بیوی بوزوکلار سے گنیان، ایان اور یلدیز خان تھے۔ اوغوز خان کے ان 6 بیٹوں سے 24 بیٹے تھے، یعنی اوغوز خان کے 24 پوتے تھے۔ اوغوز خان کے یہ 24 پوتے 24 ترکش قبیلوں کی بنیاد بنے، جو کہ ترکستان کی اوغوز یغیز سٹیٹ سے تھے۔ ان 24 قبیلوں نے ایک قبائلی اتحاد بنا لیا ہوا تھا، اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے داتا اوغوز خان کے نام سے منسوب کر کے اوغوز شین یا اوغوز لار کہا کرتے تھے۔ ویور، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوغوز خان کے ہر پوتے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی، اور یہی 24 قبیلے مستقبل میں مختلف اسلامی ریاستوں کی بنیاد بنے، جیسا کہ کائی قبیلہ عثمانی، کنک قبیلہ سلجوق سلطنت کی بنیاد تھی۔ ویورز، ارطغرل غازی کا شجرہ اوغوز خان اور اس کی دوسری بیوی یوزوک لار کے سب سے بڑے بیٹے
کونیان سے چلتی ہے۔ غون خان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام کائی خان، بایات، الکابلی اور کارا والی تھے۔ کائیان نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی تھی اور یوں کائی قبیلے کا شجرا غون خان کے سب سے بڑے بیٹے کائی خان سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے ان 24 قبیلوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ کائی کا لفظ مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور ان کے درمیان ایک کمان پر مشتمل تھا۔ غون خان کے بعد کائی خان کو یغو اسٹیٹ کا بادشاہ منتخب کیا گیا جس نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائی خان کے بعد اس کا بیٹا ترمیش آتا ہے جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور اسی زمانے میں وفات پائی۔ ترمیش خان کے بعد تیمور اور اس کے بعد بوسلویان آتے ہیں۔ بوسلوبان نے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بوسلویان کے بعد اس کا بیٹا کورکولو آتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا تھا۔ سلیمان شاہ انتہائی نیک دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت مشہور سردار تھا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک راجا نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے اسے ہاتھیوں کا ایک تحفہ بھیجا تھا۔ سلیمان شاہ سے 20 پشتے آگے آیا جائے تو باسو نامی شخص آتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا۔ عرب کی طرف سے ایک چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس خواب کو کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دی۔ اس کی وفات کے بعد کاراہان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ کاراہان کے بعد اس کا بیٹا تروق تخت نشین ہوا۔ تروق نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوشش کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ویورز ارطغرل غازی کی پشتوں میں اس کے بعد تروق کا بیٹا آئی قطلوب آتا ہے۔ آئی قطلوب کا ایک وزیر تھا جسے اور گیج کہا جاتا تھا جس کے پاس سارے حکومتی اختیارات ہوتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آئی قطلوب نے گیج کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ آئی قطلوب بھی 20 سال تک حکمرانی کرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں وفات پا گیا۔ آئی قطلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار آتا ہے جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ترکوں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد یسار اور پھر اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے جس نے مامون اور رشید کا زمانہ پایا اور تقریباً 26 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے جس نے تقریباً 30 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارا بطور آتا ہے۔ کارا بطور کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق کے پوتے کے نام پر تغرل رکھا گیا جو کہ اپنی جوانی میں سلجوق سلطنت میں اہم عہدوں پہ فائز رہا۔ سلجوق سلطنت سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تغرل بیگ نے اسے مرو شہر کے قریب چھوٹے سے علاقے مہان کا حکمران بنا دیا جو اپنے قبیلے سمیت وہاں آباد ہوا اور مہان کے شہر میں ہی وفات پائی۔ تغرل کے بعد اس کا بیٹا تیمور آتا ہے جو کہ خوارزمی سلطنت میں سفیر کے طور پر خدمات دیتا رہا۔ اپنی آخری عمر میں مہان آیا اور اسی شہر میں وفات پا گیا۔ ویور تیمور کے بعد اس کا بیٹا کیزل بوگا آتا ہے جو کہ مرو میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پہ موجودہ ایران کے علاقے ہمدان میں سلجوق دربار سے وابستہ رہا اور یہاں سے سلطان کے فرمان پر مرو کا حاکم بنا دیا گیا۔ ویور کیزل بوگا کے بعد اس کا جانثار کایا الپا بنا جس کا مطلب ہے ایک بہادر چٹان۔ کایا الپ ارطغرل غازی کا دادا تھا۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی کے والد کو لے کے کافی اختلافات پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخ سلیمان شاہ کو اور کچھ
گندوز الب کو ارطغرل غازی کا باپ مانتے ہیں، لیکن زیادہ سورسز میں سلیمان شاہ کا ہی نام آتا ہے۔ سلیمان شاہ نے سن 1214 میں اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی اور منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کائی قبیلے کے لوگ سلیمان شاہ کی قیادت میں مختلف مقامات پہ ہجرت کرتے رہے۔ سن 1236 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کی عزت و وقار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور ایک خالص اسلامی مجاہد کے طور پر زندگی گزاری۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمی خاتون تھی اور ان سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام عثمان غازی، سابسی بے اور گندوز الب تھے۔ ویورز، ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی اور اسی وجہ سے عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا۔ تو ویورز، یہ تھے ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔